نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، مولا 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 لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوموں، آقا 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 جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوموں، اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں، اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، قبلہ روح کہ محمد کو روزانہ دیکھوں، قبلہ روح
محمد کو روزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں۔ السلام بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، یہ کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین عظام، یہ تھے موصوف مکرم محمد مسعود، جو اپنے اچھوتے انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے۔ دوستو، پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز باضابطہ طور پر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سنجیدگی و متانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نشستگاہوں پر تشریف رکھے، اور جس طرح پہلی نشست میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور پہلی نشست کو بحسن خوبی انجام تک پہنچایا، اسی طرح آئندہ بھی آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں تاکہ ہمارا یہ پروگرام بحسن خوبی اختتام پذیر ہو سکے۔ دوستو، آئیے پھر سے گلستان خطابت کو بست و طرب کے گلہائے سرمدی کا تحفہ نایاب عطا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے مقرر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا ہے، جس کے کلام میں ایک درد، ایک سوز، ایک سبق اور ایک پیام ہوتا ہے، جن سے میری مراد عبدالحسیب مرواس ہے۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، باد خزاں گئے دن آئے بہار کے۔ عبدالحسیب مرواس دائس پر تشریف لائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے طالب علمی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس پرنور اجلاس میں اس عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جو درسگاہ رسالت
اور تربیت گاہ نبوت سے سند یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ وہ عمر جس نے عناصر اربع پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کر کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ ہوا پر حکومت کی، حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں میل دور جہاد ہو رہا ہے، وہاں مشرک مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یہاں سے حضرت عمر فاروق نے کہا یا ساریہ الی الجبل، ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے۔ آگ پر حکومت کی، آپ کو بتایا گیا مدینے کی وادی میں آگ لگی ہے، آپ نے کہا عمر کا رومال لے جاؤ، آگ کو کہنا عمر نے بھیجا ہے۔ پانی پر حکومت کی، آپ کو بتایا گیا دریا رکا ہوا ہے، کہا میں خط لکھتا ہوں دریا کو دے کر آؤ۔ عناصر اربع پر حکومت کی، عمر وہ جو اٹھے تو زیست کا عنوان بنے، منبر پر چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرأت کا اعلان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے تولے میزان بنے۔ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پر حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تک اسلامی چھاؤنی قائم کی عمر بن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 جامع مسجدیں بنوائیں عمر بن خطاب ہے، جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا عمر بن خطاب ہے، جو حسین بن علی کے اکرام میں اٹھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے حسین بن علی کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے، جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا، آقا نے کہا عمر اولاد مرے والدین روتے ہیں، والدین مرے اولاد روتی ہے، لیکن جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں اس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں کہ کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، جب میں تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینٹ کا سرہانہ لے کر درخت کی سائے میں سو جایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا خود پیدل تھا، سواری پر غلام تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بپھرتی موچوں پہ حق پرستوں کے سادہ کشتی کا بادباں تھا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، ابھرتی سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر ساری دنیا میں جو فشا تھا۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، ماں بعد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر، وما علینا الا البلاغ المبین۔
الحمدللہ، یہ محفل بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں کردار کے جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کیا، وہیں پر آپ کی توجہ اور انہماک قلبی نے بھی چار چاند لگا دیا ہے۔ تو آئیے معزز سامعین کرام، اب میں بلا تاخیر و تمہید ایک بار پھر سابقہ رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ طلبہ کرام کی تقریر سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے قلب و جگر کو منور کر رہے تھے۔ لہٰذا اسی اہم ترین مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کی طرف میری نظر انتخاب مرکوز ہو رہی ہے، جن سے میری مراد محمد خالد بدنا پوری ہیں۔ موصوف سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے متعین موضوع غیروں سے نہیں اپنوں سے اسلام کو نقصان پہنچا پر تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ اس صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، اس صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ موصوف معزز ڈائز پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جناب صدر، معزز سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے غیروں سے نہیں اپنوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، یعنی خود ہم نے اپنا نشے من پھونکا ہے۔ لفظ ہم سے میری مراد میں، آپ اور اس دنیا میں بسنے والا ہر وہ انسان ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اور نشے من سے میری مراد مذہب اسلام ہے۔ نوجوان دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہے، آج اسلام مسلمانوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے، آج مسلمان نے اسلام کو تحفظ نہیں دیا۔ آج مسلمان سے اسلام کو تحفظ ملتا تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ کر اسلام کو بدنام نہ کرتا، مسلمان زن زر اور مال و دولت کے بدلے قتل و غارت گری کر کے اسلام کو بدنام نہ کرتا، فرقے مختلف ہونے کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے پر خودکش حملے کر کے اسلام کو بدنام نہ کرتا، مساجد اور امام بارگاہوں میں امن و شانتی کا درس ملتا۔ آج ہماری مساجد میں فرقہ واریت کی بات نہ ہوتی اور اسلام کی زبان حال یہ نہ کہہ رہی ہوتی، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ معزز سامعین، اگر اسلام کو مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچتا تو سرزمین پاکستان سے افغان کو ویران کر کے اسلام کا مذاق نہ اڑایا جاتا، اگر مسلمان سے اسلام کو نقصان نہ پہنچتا تو سیریا کے معصوم عرب ممالک کو چھوڑ کر اپنے جان مال عزت اور دین کو مغرب کے حوالے کیوں کرتے؟ آج مسلمان نے اسلام کو مقام نہیں دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ سیریا کی میری مائیں اور بہنوں کی سسکیاں پکار پکار کر کہتی ہے کوئی اور تو نہیں پسے خنجر آزمائی، عراق و فلسطین کی جیل سے مسلمانوں کی صدا یہ کہتی ہے کوئی اور تو نہیں پسے خنجر آزمائی۔ سنو سنو، یمن کی سرزمین پر سسکتی و بلکتی معصوم جانیں یہ کہتی ہے کوئی اور تو نہیں پسے خنجر آزمائی۔ ایسے خادم الحرمین کو کس رب کعبہ کا واسطہ دیا جائے؟ میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی، کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی، ہمیں قتل ہو رہے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ نوجوان دوستو، میں مان لیتا
کہ مسلمانوں سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اگر میری آنکھوں نے حلب کے معصوم بچوں پر ظلم نہ دیکھے ہوتے، اگر میری آنکھوں نے عراقی مسلمانوں پر مسلمانوں کا قبضہ نہ دیکھا ہوتا، اگر میری آنکھوں نے یمنیوں کو جلتا نہ دیکھا ہوتا، اگر میری آنکھوں نے برما کے مظلوموں کو عربوں سے مایوس نہ دیکھا ہوتا، آج اسلام کو مسلمانوں کے ہاتھوں امان نہیں ہے۔ اگر آج اسلام کو مسلمانوں سے امان ملتی تو میرا رہبر نہ بکتا، میرا مسیحا قاتل نہ بنتا۔ تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے، سایہ تلاش کرتا ہے۔ جناب صدر، آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جو چند پیسوں کی خاطر سڑکوں پر نیا خون بہاتا ہے اور اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جو مزدور سے اس کی محنت کی کمائی چھین لیتا ہے اور اسلام کے نام پر دھبا لگاتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو ہوس کی آگ بجھانے کی خاطر اس حد تک گر جاتا ہے کہ قبریں کھودتا ہے اور کفن لے جاتا ہے اور اسلام کی تبلیغ کی راہ میں روڑا بن جاتا ہے۔ مسلمان سے اسلام کو نقصان کیسے پہنچ رہا ہے یہ دیکھنا ہے تو مسلمان کی بتائی ہوئی قیمت اس کے منہ پر مار کے دیکھو، وہ اپنا ضمیر بیچ دے گا اور تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر بارود بچھا دے گا۔ اگر یہ کھلاڑی ہے تو ملک کی عزت بیچ دے گا، اگر یہ ڈاکٹر ہے تو مریض کا گردہ بیچ دے گا، اگر یہ مصنف ہے تو اپنی تحریر بیچ دے گا، اگر یہ مفکر ہے تو اپنی سوچ بیچ دے گا، اگر یہ حکمراں ہے تو پورا ملک بیچ دے گا اور دنیا ایک زبان کر پکار اٹھیں گی، یہ ہے اسلام اور اس کے ماننے والے۔ مسلمانوں سے اسلام کو نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو آنسو بہاتی اس بوڑھی ماں کو دیکھیے جس کے بیٹے جائیداد کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو اس بھنگی کو دیکھیے جو 10 سال مدرسوں میں کام کرنے کے باوجود بے ایمان رہ جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو اس مسجد کو دیکھیے جہاں بارود پھٹتا ہے تو مسلمان بکھر کر شیعہ سنی اور بریلوی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں سورج اگر سر پر ہو تو سجدہ بھی روا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سروں پر دکھوں کا سورج ہے، اس لیے اٹھو کہ اب ہمیں ساتھ چلنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کو لگائی گئی آگ کا نظارہ نہیں کرنا بلکہ اسے بجھانا ہے۔ میں عہد لیتا ہوں، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ ہم اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کا لہو بہنے نہیں دیں گے، ہم امن کی فاختہ کے پر نوچنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم زمین کی گہرائی سے لے کر آسمان کی وسعت تک پھیلے ہوئے علم کو سمیٹ لیں گے تاکہ میرا پیارا دین ایک مضبوط، مستحکم اور ناقابل شکست مذہب کہلائے اور اسی کی طرف لوگ کھینچے چلے آئے، کیونکہ آج اور کل کے اسلام کی ترجمانی ہمیں کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، تو پکارے گا تو ایک اہل حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، اب ابابیلوں کے مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین ست تکریم، یہ تھے جناب خالد بدنہ پوری صاحب جو اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ پھنس گئے دام میں ہم جب سے نشیمن چھوڑا، پھنس گئے دام میں ہم جب سے نشیمن چھوڑا، نکہت گل نہ ملی جب سے ہے نکہت گل نہ ملی جب سے ہے گلشن چھوڑا، اور ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم، ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا۔ بحمد اللہ یہ محفل رفتہ رفتہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آئیے اسے مزید تقویت بخشنے کے لیے ہم پھر دعوت خطاب پیش کر رہے ہیں جناب محمد سفیان بلام پوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع اسلامی معاشرہ میں ارتداد کی یلغار پر تقریر پیش کریں۔ اس شعر کے ساتھ
کہ خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ موصوف معزز ڈائز پر۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی معاشرے پر ارتداد کی الغار اس موضوع پر کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں ہمیشہ ہی سے حق و باطل کی کشمکش اور ٹکر رہی ہے، کوئی دور اس سے خالی نہیں۔ کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، کبھی تاتاری حملوں نے قصر اسلامی کی بنیادوں کو ہلانا چاہا، کبھی اسود عنسی نے سر ابھارا تو کبھی مسیلمہ کذاب نے، کبھی مرزا قادیانی نے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کیے، اور آج موجودہ دور میں شکیل بن حنیف جیسے بدبخت بکواس کر رہے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یہ امر بھی نصف النہار کی طرح آیا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آیا تو حق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ چنانچہ نمرود نے سر اٹھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون نے جنم لیا تو موسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے، مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ لے کر سامنے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کچلا۔ لیکن آج جس ارتداد نے سارے عالم اسلام کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیا ہے، یہ وہ ارتداد ہے جو کہ سابقہ تمام ارتدادوں سے پھیلنے میں اور سختی میں بڑھ کر ہے، جس سے کوئی قوم نہیں بچی، کوئی معاشرہ نہیں بچا، بلکہ کوئی خاندان نہیں بچا۔ یہ ارتداد ہے مغرب پرستی کا جو خرمن اسلام پر کوہ آتش فشاں بن کر ٹوٹا ہے اور برق آسمانی کی طرح گلشن اسلام کو تاخت و تاراج کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی ایجاد ہے جنہوں نے دین کی بنیادوں کا انکار کیا، غیب کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، آسمانی شریعتوں کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے نام نہاد رجال کو خرید کر نبوت کا دعویٰ کروایا، خدائی کا دعویٰ کروایا، غلط عقائد کا دعویٰ کروایا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر تمام فرقے اور سوسائٹیاں انہی کی ایجاد ہیں، اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی کھل کر عیاں ہو جاتی ہے کہ آج بڑھتی ہوئی بدعات کی فراوانی بھی انہی کی نظریات و عقائد سے ماخوذ ہے۔ میرے غیور دوستو اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کے کھیون ہارو، اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف آلات غیر شرعی ایجاد کیے، وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، سینما ہو یا میوزک، وی سی آر ہو یا فلمی گانے، قتل و غارت گری ہو یا زناکاری اور بے پردگی، سود و خوری ہو یا جوا اور سٹے بازی، غرض اس طرح کی سبھی فحش کاریوں کو عام فغم کر دیا ہے۔ آج قوم و ملت کا نوجوان گویا اور ایکٹر بننے کے لیے بے چین ہے۔ اسی مغرب پرستی نے ہماری بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اور چگرے سے شرم و حیا نوچ لی ہے، اور وہ عورت جو گھر کی زینت اور عفت و عصمت کی پیکر تھی، آج وہ بازاروں کے اندر ایڈورٹائز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے وہ بچے جو اپنے والدین کو والد اور والدہ کہہ کر پکارتے تھے،
تھے آج وہ ممی اور ڈیڈی کے نام سے یاد کرتے گئے. بھائی ہو یا بہن، ماں ہو یا باپ، محرم ہو یا غیر محرم، سبھی کے لیے آئی لو یو فخریہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کسی کی کوئی تمیز نہیں، کسی کا کوئی ادب نہیں. افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان یورپ کی تقلید میں بے ٹکٹ کی بھاگ لگا گئے. یورپ سے ہونے والی ہر برائی کو آسمانی تحفہ سمجھ کر قبول کر رکھا گئے. دور حاضر کے نام نگاد مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو باقاعدہ رقص کی تعلیم دلاتے گئے اور اپنے بے ضمیر مہمانوں کے سامنے انہیں ڈانس کرنے کا حکم دیتے گئے اور بڑے فخر سے کہلواتے گئے کہ آپ کی بیٹی نے کتنی ترقی کر لی ہے. میرے دوستو، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، نسل گمراہ ہوتی گئے تو ہوتی رہے، اللہ اور اس کا رسول خفا و ناراض ہوتا گئے تو ہوتا رہے. لیکن سوال کرنے پر جواب بڑے فخر سے ملتا ہے کہ رقص و سرور ہمارا آئیڈیل ہے، جبکہ ہمارا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. میرے دوستو، اب اسلام کی شکل و صورت بعین ہی باقی رکھنے کے لیے ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے دن و رات کے تمام مشوروں اور محاسبوں کا اولین مقصد بڑھتی ہوئی بدکرداری، فحاشی اور بددینی کے خاتمے کو بنائیں اور اسلامی معاشرے کو مغرب کی دی ہوئی لعنت سے بچائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم کی فرما روائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیغام کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. رفقائے بزم، سامعین کی دلجوئی کے لیے اور تنشیط طبع کے خاطر اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نظم پیش کی جائے. تو لیجئے نظم پیش کرنے کے لیے اشرف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاش گلشن کو سجانے کے لیے آ. اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاش گلشن کو سجانے کے لیے آ. بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو سجانے کے لیے آ. نظم پیش کرنے کے لیے اشرف حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جہل کی ظلمت کو دنیا سے مٹا دیں گے، ہر سمت ہدایت کی ایک شمع جلا دیں گے. بیدار کا رگ رگ میں پھر گرم لہو دوڑے، خوابیدہ جوانوں کو اس طرح جگا دیں گے. بہکے ہوئے جذبوں کو بھٹکی ہوئی قوموں کو، بہکے ہوئے جذبوں کو بھٹکی ہوئی قوموں کو، آئین شریعت کا پابند بنا دیں گے. ہم جہل کی ظلمت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہمت سے عزائم سے اور صبر و قناعت سے سوئی ہوئی ملت کی تقدیر
یہ عزم ہے نفرت کے کانٹوں کو کچل کر ہم، یہ عزم ہے نفرت کے کانٹوں کو کچل کر ہم دنیا کو محبت کا گلزار بنا دیں گے، ہم جہل کی ظلمت کو دنیا سے مٹا دیں گے، ہر سمت ہدایت کی ایک شمع جلا دیں گے۔ السلام علیکم۔ ابھی جس بچے نے نظم پیش کر کے اپنی جگہ لی ہے، حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا جاتا ہے۔ موصوف سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک دو جہاں، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہ جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ، تیرا رنگ لعل و گہر میں ہے، تیرا رنگ لعل و گہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیری ذات عما نوالہ، تیری شان جل جلالہ۔ آئیے معزز سامعین اکرام، اس سلسلے کی اگلی کڑی خطابت کے میدان کے شہسوار اپنے رفیق محترم جناب شرف الدین جے پوری صاحب کو میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں، جن کا موضوع ہے جن سے خطاب بہ نوجوانان مسلم۔ موصوف سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ موصوف معزز ڈائس پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز مہمان عظام اور سامعین باتمکین، کسی بھی قوم میں نوجوان کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں دست و بازو کی ہوتی ہے۔ اگر بازو نہ ہو یا اپاہج و اپنگ ہو جائیں تو پورا جسم مع جملہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جس قوم کے نوجوان بزدل، پست حوصلہ، بد کردار و بد عمل ہو جاتے ہیں، اس قوم کی شان و شوکت خاک میں مل جاتی ہے، اس کی عظمت و سطوت کو گہن لگ جاتا ہے، اس کی عزت و وقار کو گھن چاٹ جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ انصاف کی بات ہوگی کہ وہ قوم اپاہج و اپنگ، مفلوج و معطل ہو جاتی ہے۔
آج امت حالات کے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، مسائل کے جن خار زاروں میں الجھی ہوئی ہے، مصائب و حوادث کے جن کھنڈرات میں غلطہ و پیچا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ اسی ملت کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے ان میں ایمان و یقین باقی نہیں رہ گیا، جس کے باعث یہ ذلت و پسماندگی ہے۔ تو کیا دنیا کے سارے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی باد بہاری رخصت ہو گئی؟ تو کوئی کہتا ہے ان میں سیاسی شعور نہیں ہے، جس کے باعث یہ درگت بن رہی ہے۔ تو ذرا انصاف کیجئے کہ وہ فرزندان ملت کون سے سیاستداں تھے جو بادشاہوں کا گریبان چاک کرتے تھے؟ کوئی کہتا ہے عصری تعلیمات سے ناشنائی نے یہ حال زار بنا رکھا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ حجاز کے ان چرواہوں نے کن یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی تھی؟ پھر کیا وجہ ہے؟ در حقیقت آج عافیت پسندی اور عشرت پروری ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکی ہے، اور وہ فرزندان ملت مقابلہ آرائی اور خطر پسندی کے خوگر تھے۔ اسلام کی سرفرازی اور قوم کی سرخ روئی کے خاطر گوشہ خیر و عافیت سے نکل کر شبستان عیش و عشرت سے منہ موڑ کر صحرائے اجل کی طرف کوچ کرتے۔ پکارنے والا پکارتا ہے فرزندان اسلام خطرے میں ہے، امت مسلمہ دشمن طاقتوں کے نرغے میں ہے، اس لیے میدان کارزار کی طرف کوچ کرو۔ یہ آواز گھر گھر تک پہنچی، گلی گلی میں گونجی، ایک جذباتی جوشیلے نوجوان کے کانوں میں بھی پڑی، جس کی نئی نویلی بیوی سہاگ کے جوڑے میں ملبوس ہو کر ابھی ابھی آئی تھی۔ ابھی شب زفاف کا خمار بھی نہ ٹوٹنے پایا تھا کہ یہ مرحلہ پیش آ گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے پرپیچ مرحلے پر اس نوجوان نے کیا فیصلہ کیا؟ پیچ و تاب کھایا، رکا کے چلا؟ تو میں عرض کر دوں جوش و جذبے نے ایسی کروٹ بدلی، شوق جہاد اور آرزو شہادت نے اتنا بے تاب و بے قرار کر دیا کہ ٹھہرنا ٹھٹکنا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ غسل جنابت جس میں وہ مشغول تھا اسے مکمل نہ کر سکا۔ بڑی عجلت میں گھوڑے پر زین کسی، تلوار بغل میں لٹکائی سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ عشق کی سرمستیاں کھینچتی رہ گئیں، حسن کی نیرنگیاں دعوت لذت و محبت دیتی رہ گئیں، گھر آنگن اور بام و در بلاتے رہ گئے، زندگی کی بو قلمونیاں اور شہنائیاں رکنے کی درخواست کرتی رہ گئیں، مگر وہ رکا نہیں، چلا اور چلتا رہا، بڑا اور بڑھتا رہا، میدان کارزار میں پہنچا، لڑا اور لڑتا رہا، اس کی تیغ بے اما فضاؤں میں لہراتی رہی، شیطان کے جنڈ اور لات و عزا کے پجاریوں کو موت کے منہ میں دھکیلتا رہا، مردانہ وار صف آدھا میں گھسا، قاصد اجل آ پہنچا اور اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اس طرح اس مرد مجاہد کی جان پاک قفس عنصری سے آزاد ہو کر باغ بہشت کو روانہ ہو گئی، اور اس نے شہادت کا آب حیات نوش کر لیا۔ بنا کردند خوش رسم بخا کو خون غلطیدن، بنا کردند خوش رسم بخا کو خون غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاکتی نترا۔ نوجوان قوم گہری نیند سے بیدار ہو، چھوڑ دے آوارگی کو صاحب کردار ہو، توقے شیطان توڑ کر حصار نفس سے باہر نکل، میں کدے کو توڑ کر کے مینا و ساغر نکل۔ اے نوجوانان قوم و ملت، ذلت و پستی کی کھائی میں کب تک پڑے رہو گے؟ آسمانوں کی بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جمال آرائی و فیشن پرستی میں اور کتنا وقت ضائع کرو گے؟ بے نیام تلواریں تمہارے ہاتھوں کی زینت بننے کے لیے بے قرار ہیں، عشق بازی اور حسن پرستی کے مرض میں کب تک مبتلا رہو گے؟ قوم کی بہنیں اور بیٹیاں اپنے عفت و آبرو کے تحفظ کے لیے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، بے فکری اور لاپرواہی کی نیند میں کب تک مخمور رہو گے؟ امت کا بہتا ہوا لہو تمہیں پکار رہا ہے، اسلام کا پرچم تمہیں آواز دے رہا ہے، قوم کی مٹی ہوئی شان و شوکت تمہیں دعوت عمل دے رہی ہے۔ اس لیے اے امت کے دھڑکتے ہوئے دل، اے ملت کے انمول دست و بازو، اے قوم
قوم کی رگوں کے لہو، اے اسلام کے سپاہی اٹھ اور زمانے کو اپنا جوہر دکھا، پھر سے اب گزری ہوئی تاریخ کو آواز دے، پھر سے اب گزری ہوئی تاریخ کو آواز دے، پھر معطل بازوؤں کو حرکت پرواز دے، پھر سے روشن کر شمع اسلاف کے کردار کی، عصر حاضر کو دکھاتا بندگی تلوار کی، کر معطر پھر جہاں کو خوشبوئے توحید سے، مست کر کونوں مکان کو نغمہ جاوید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔